السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانی چین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش کے اس سے ہی جڑی خبر سناؤں گا جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن ہم دھوکے بھی اتنے کھائے ہیں، ہمارے دلوں پہ چوٹ بھی اتنی لگی ہے، اس لیے ان باتوں سے ہم کو بھی یقین سا اڑ گیا ہے، لیکن پھر بھی بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے، کبھی تو سچ ہو جائے ان کی بات، سمجھے؟ کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس CJI چندرچوڑ، جو کہ ابھی 6 سے 7 دن کے مہمان ہیں، جو اپنی ذمہ داری ختم ہو رہی ہے اور وہ سب کروش یعنی استعفیٰ دے رہے ہیں اور ریٹائر ہو رہے ہیں۔ کچھ بھی کہہ لو آپ، بات تو ایک ہی ہے، گھوم پھر کے وہی پہ آتی ہے، چاہے استعفیٰ بول دو آپ، چاہے ریٹائرمنٹ بولو آپ، لیکن استعفے میں اور ریٹائرمنٹ میں فرق ہوتا ہے۔ جو ان کی میعاد تھی وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے، جبکہ ختم تو 1 سال پہلے ہو گئی تھی، اس کی توسیع کی گئی، اس کو بڑھایا گیا، جو کہ ابھی 20 نومبر تک جاری رہی۔ تو انہوں نے جاتے جاتے ہم مسلمانوں کو ایک گفٹ، ایک ہدیہ سا دیا، جو کہ آپ لوگ نے کل ہی دیکھا ہوگا NRC کے نام پہ جو اتیاچار، جو ظلم، جو زیادتی جو کی جا رہی تھی، جو ٹریلوں میں، جو لاریوں میں جو بھر بھر کے لے جا رہے تھے، لے جا کے گوداموں پہ رکھ رہے تھے کسی کے ساتھ۔ اب میں دہرا نہیں چاہ رہا ہوں وہ چیز کو جو ہوا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، وہ چیزیں خیر یہی کہوں گا کہ میں جو زیادتی کرے اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو کبھی معاف نہ کرے، اللہ ان کو بس برباد کر دے۔ جو عورتوں کے ساتھ کرے اللہ ان کے عورتوں کے ساتھ بھی وہی ہو، تاکہ ان کو احساس بھی ہو اور ان کو اپنی کرنی پہ پچھتاوا بھی محسوس ہو۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جاتے جاتے ایک مسلمانوں کے لیے تو ایک کام اچھا کیا، اور باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں ہوش سنبھالے جب سے اتنا اتیاچار، اتنی زیادتی کوئی کمیونٹی کے اوپر نہیں دیکھی جو دیکھی مسلمانوں کے اوپر۔ اتنی زیادتی ہوتے ہوئے بھی وہ مجبور رہے، وہ لاچار رہے، وہ کچھ کر نہیں سکے، کیونکہ ان کو مجبور بھی کیا گیا تو مجبور نہیں ہوئے، ان کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا تو بھی نہ تو ڈرے، نہ تو جو ہے سو ان دھمکیوں کا ان پہ اثر ہوا، لیکن ان کے کاموں پہ رکاوٹ ضرور ڈالی گئی۔ حالانکہ یہ کام انہوں نے NRC کا آج سے 2 سال پہلے یہ بنا چکے تھے، یہ ججمنٹ دے دوں گا، لیکن وہ تیار ہونے کے بعد بھی اس کو روکا گیا۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ گپت رکھتے ہوئے 5 ججوں کی ایک بینچ نے ایک فیصلہ، یہ انمول فیصلہ سنا دیا ہے کہ ابھی NRC کی ہمارے دیش میں کوئی ضرورت نہیں ہے، CAA کی ہمارے دیش میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس طریقے سے مسلم کمیونٹی کے اوپر زیادتی اور ظلم ہو رہا، یہ رکنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھلا سرکار کوئی بھی ہو، اس کے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس کو یہ کہہ دیا انہوں نے، یہ کام جو کر رہے ہیں تم لوگ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، اس سے ہمارا دیش کا نام اور ہمارے دیش کا بدنام ہو رہا ہے، تو یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہ کوئی ہندوستانی یہ چیز برداشت کرتا، کیونکہ ہندوستانی کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرے کے اوپر اتیاچار کیا جائے، زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے یا ایسا دھوکہ دیا جائے۔
یہ کسی کے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، مسلمانوں کے ساتھ اندھی کی گئی، یہ سارے چیزیں مسلمانوں کے ساتھی ہوئے ہیں. تو بہرحال ہمارے سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چنچوڑ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا NRC ایک خطرناک وہ ہے جو کہ ہمارے دیش میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو روک دینا چاہیے، اس کے اوپر روک لگنی چاہیے، اس کے اوپر پابندی عائد ہونی چاہیے. اور چاہے سرکار یہ رہے یا آنے والی سرکار کبھی بھی یہ کوشش بھی نہ کرے کہ دیش واسیوں کے ساتھ ایسا غلط برتاؤ اور ایسے غلط قانون ہے جو کہ دیش کے لیے نقصان دہ ہے، دیش واسیوں کے لیے نقصان دہ ہے، جو ہو سکے. یہ جب سے یہ لاگو کیے ہیں یہ لوگ اتنا پریشان بھی ہے، کمیونٹیز میں خاص کر مسلمانوں کی پریشان ہوتے رہے، کیونکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی ذکر کیا کہ آج سے 60-70 سال پہلے کون سے ہاسپٹلز تھے، ہاسپٹلز میں کون سی ڈلیوری ہوتی تھی، کہاں تک یہ بات درست ہے. پہلے ہماری وہ دیکھیے اکنامی کب سے ہماری وہ ہوئی، کب سے ہم اوپر آئے، کب سے ہمارے پاس ہاسپٹلز آئے، کب سے ڈلیوریز ہاسپٹلوں میں ہونے چالو ہوئے. یہ سارے چیزوں کا آنکڑا بتایا انہوں تو جو ہے سو یہ گنتی کے میں سمجھتا ہوں جو ہے سو 13 سے 14 کروڑ نکلے ہیں. تو یعنی 14 کروڑ میں سے ہماری جو ہے سو کتنی آبادی آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے. یعنی یہ ساروں کو NRC چاہیے. اب ان ساروں کو نہیں رکھی ہے، صرف مسلمانوں کے اوپر زور زبردستی کی جا رہی. اور دوسرے کمیونٹیز کو ایک ادارہ منعقد کیا گیا ہے یہ لوگوں کے لیے، وہاں سے جا کے وہ لوگ سرٹیفکیٹ لے سکتے، مسلمانوں کے لیے وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہتے. یعنی کتنا کھیل کھیل رہے ہیں یہ لوگ، کتنا اتیاچار، کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. اس کے اوپر سیدھے سپریم کورٹ نے یہ پابندی عائد کر دی اور اس کے اوپر یہ روک لگا دی، جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. یہ تو بہت پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی. یہ بتائے ہیں سپریم کورٹ کے، یہ بتائے ہیں، اس کا خلاصہ بھی کریں. لیکن ان کو مجبور کیا گیا، وہ کسی طریقے سے اس کو روکا گیا تھا. لیکن اب ان کا ضمیر جاتے جاتے یہ چیز کی گواہی نہیں دے رہا کہ میں خاموش جاؤں، اتنا سب ہوتے ہوئے، اتنا سب دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے یہ چیز میں بتا دے رہا ہوں جاتے جاتے ہی صحیح، لیکن ایک انوکھا، ایک انمول کام کر دیے ہیں وہ. کیونکہ لوگ پیپراں نکالنے میں اپنے دادا کہاں پیدا ہوئے، دادا کے دادا کہاں پیدا ہوئے، یہ نکالنے میں مجبور تھے. اور یہ غلط کام بھی یہ لوگ مجبور کر رہے تھے کرانے کے لیے، کیونکہ یہ ہے ہی غلط. تو اس لیے لوگوں کو جو ہے سو غلطی چاہیے رہتا. بہر کے منظم رہیے، متحد رہیے اور اس اچھی خبر کو اپنے 4 دوست احباب تک بھیجیے جو پریشان حال تھے. بہرحال نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.